الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس قسم کا تعلق ہونا چاہیے، یہ ہر آدمی کا اپنا مسئلہ ہے، اور شریعت ان تمام مسائل میں انسانوں کی طبیعت کے مطابق یہ اجازت دیتی ہے کہ آدمی اللہ کے ساتھ تعلق میں جس راہ کو طبیعت چاہے اختیار کرے۔ 29ویں پارے میں سورہ معارج آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ سأل سائل، ایک سوال کرنے والے نے سوال پوچھا، بعذاب واقع، اللہ کے اس عذاب کا جو اس کی مخلوق پر آئے گا، لیس لہ دافع، اور اس عذاب کو، وہ قیامت کا عذاب ہو، وہ جہنم ہو، وہ کوئی چیز ہو، لیس لہ دافع، کوئی نہیں ہے جو اسے روک سکے۔ وہ عذاب کس کی طرف سے آئے گا؟ فرمایا من اللہ ذی المعارج، اس اللہ کی طرف سے ذی المعارج۔ معراج کا لفظ تو آپ نے ظاہرہ کہ سنا ہی ہوگا۔ معارج کا مطلب درجات، معارج کا مطلب سیڑھیاں، معارج کا مطلب ایک منزل سے دوسری منزل۔ اللہ نے اپنا وصف بیان کیا اور کہا میں سیڑھیوں والا ہوں، یعنی میرے اور مخلوق کے درمیان بہت سیڑھیاں ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ ہر سیڑھی جو بھی تم چڑھ جاؤ، اختیار کرو، وہ تمہاری منزل ہے۔ ایک آدمی کو ایک منزل حاصل ہے اور وہ صرف اللہ کو مانتا ہے، رسالت کو نہیں مانتا، تو یہ اس آدمی کا ایک درجہ ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور نبوت کو بھی مانتا ہے، یہ اس کا اپنا درجہ ہے۔ لیکن کامل درجات اس انسان کے جو آخری رسول حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طے کیے ہوئے درجات پر چڑھتا ہے، تو جس درجے پر یہ آدمی چڑھ جاتا ہے وہ درجہ اللہ اس سے آ کے اسی پہ ملتا ہے۔ من اللہ ذی المعارج، لوگو اللہ کی طرف عروج اختیار کرو، اوپر اٹھو، سیڑھیاں طے کرو، جس سیڑھی پر تم پہنچو گے اسی سیڑھی پہ اللہ تمہیں آ کر ملے گا۔ ذی المعارج کا مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا، اس لیے گزشتہ بیان سے متصل اور منسلک کرتے ہوئے یہ عرض کر رہے تھے کہ اللہ کے اور بندے کے درمیان ایک تعلق ادب کا ہے، احترام کرتا ہے۔ ہر وہ چیز جو خدا کو یاد دلاتی ہے، انسان اس چیز کا احترام کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اصل احترام کا کاز اور اصل احترام کا سبب اور اس کی علت ذات باری تعالی ہے۔ اس لیے جو اس کا جتنا ادب کرے گا، اللہ اس کے ادب کو قبول کرے گا اور خدا اس کے قرب کو بڑھا دے گا۔ آپ دیکھیں کہ بہت سے مسلمان ایسے مل جائیں گے جو 5-7 قربانیاں کرتے ہیں، گائے بھی ہو رہی ہے، بیل بھی ہو رہا ہے، اور چیزیں بھی ہو رہی ہیں، مختلف قسم کی چیزیں۔ بیل عام طور پہ ہمارے ہاں قربانی کے لیے، بکرے اور دمبے تو خیر ہیں ہی ہیں۔ اللہ نے ایک اور چیز بھی بتائی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ،
اور یہ جو اونٹ ہے نا، تم اس اونٹ پر غور کرو، جعلناہا لکم، اور ہم نے اس اونٹ کو تمہارے لیے اللہ کی ایک نشانی بنایا ہے۔ اس اونٹ کی پیدائش پر غور کرو، اور اس اونٹ کے ساتھ جو تعلق ہے اس پہ غور کرو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ تفصیل سے لکھا، اور اللہ نے فرمایا لکم فیہا خیر، اس اونٹ کی قربانی میں تمہارے لیے بڑی خیر ہے۔ یہ جملہ اللہ نے نہ دمبوں کے لیے فرمایا، نہ بکروں کے لیے، اور نہ ہی گائے اور بیل کے لیے۔ اللہ نے اسے کہا لکم فیہا خیر، اونٹ کی قربانی کرو، اور لوگوں اس میں تمہارے لیے بہت خیر ہے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور جب تم اس اونٹ کو گرا دو اور اس کی خون اس سے نکال دو، تو پھر اطعموا القانع والمعتر، تم میں سے جس کو اللہ نے بہت مال و دولت دیا ہے وہ بھی اس کے قربانی سے کھائے، اور جو غریب ہے وہ بھی کھائے۔ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، جب تم اس اونٹ کو گرا دیتے ہو تو لوگوں اس میں بڑی خیر ہے۔ اللہ نے کسی قربانی کے متعلق ایسے نہیں فرمایا جتنا اونٹ کے متعلق فرمایا ہے۔ اب ایک آدمی اونٹ اس کو ترجیح دیتا ہے، تو اگر اس انسان کو علم ہے تو وہ جتنے میں ایک دو جانور اور خریدتا ہے، اونٹ خرید لیتا ہے، اور کہتا ہے اللہ نے اس کے متعلق فرمایا کہ لکم فیہا خیر، اونٹ کی قربانی میں اللہ نے تمہارے لیے خیر رکھی ہے، اور اونٹ کو اللہ نے اپنی نشانیوں میں فرمایا ہے۔ اسی لیے حج کے موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو اونٹ کو ذبح کرو، جانور کو ذبح کرو، اور اس کے بعد انہیں چاہیے کہ اپنے جسم کو پاک کریں۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، آئیں اور میرے اس پرانے گھر کا طواف کریں۔ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، لوگوں کو چاہیے کہ جو نظر ہم نے واجب کی، اللہ کا جلال، اللہ کی عظمت، اللہ کا بڑا ہونا اور خدا کی عظمت پر غور کرنا، کبھی کبھی صاحب ایمان کو گنگ لگ جاتی ہے اور بالکل چپ ہو جاتا ہے اور خدا کی عظمت میں ڈوب جاتا ہے اور اونٹ کی قربانی کرتا ہے کہ اللہ نے فرمایا اس میں خیر ہے، یعنی تمہیں زیادہ میری قربت حاصل ہوگی۔ اب جو آدمی اونٹ کو ترجیح دے گا زیادہ قربت حاصل کر لے گا، 7 حصے ڈالنے ہیں، کہتا ہے اونٹ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے فوراً بات کہا کہ نہ تمہارے جانوروں کا خون اور نہ ان کا گوشت مجھ تک کچھ نہیں پہنچتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، تم میں جو تقویٰ ہے نا دل کا وہ ہم تک پہنچتا ہے۔ تو گائے کی بجائے اونٹ اس نے کر لیا، کیوں؟ اس لیے کہ پہلا مرحلہ علم کا آ گیا کہ تعلیم ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ مسجد کا گنبد بنا یا نہیں بنا، مسجد اعتکاف کے قابل رہی یا نہیں رہی، اس سے کہیں زیادہ یہ ضروری ہے کہ ہمارا بچہ جو کتاب پڑھ رہا ہے یہ کتاب اویلیبل ہے یا نہیں۔ اس سے زیادہ ضروری ہے مسجد کے مینار بنتے ہیں تو بنا لیں گے جن کو اللہ نے اس میں ذوق عطا فرمایا ہے، اس سے زیادہ ضروری ہے کہ غریب آدمی کو کھانا ملے۔ مسجد کی پختگی سے کہیں زیادہ ضروری ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بچے کی فیس ادا ہو جائے اور کسی طرح وہ پڑھ لے، کیونکہ اگر علم نہیں ہوگا تو وہ ترجیحات متعین نہیں کر سکے گا کہ شریعت کی نظر میں کون سی چیز ایسی ہے جو زیادہ قابل ترجیح۔ بہاولپور کے نواب صاحب تشریف لائے تونسا میں، اور انہوں نے پیسہ رقم پیش کی، دیکھا چھپر ہے اور سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس سے بھی نماز پڑھی، اور شاہ سلیمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ایک نقد رقم بڑی اس زمانے میں 60-70 ہزار پیش کیے کہ مسجد پختہ بنوا لی جائے۔ نواب صاحب نے جب پوچھا تو معلوم ہوا ساری خانقاہ میں
کمرے ڈال دیے گئے، اور حضرت نے فرمایا کہ نواب صاحب کو کہنا کہ لوگوں کی پکی مسجد سے زیادہ ضروری ہے کہ لوگوں کو چھت میسر۔ پھر نواب صاحب آئے، اب کہ حضرت رحمۃ اللہ کے جو خادم تھے انہیں دیا اور کہا اپنی مرضی سے خرچ کرنا، حضرت کو خبر نہیں ہونی چاہیے، اسے اچھی مسجد بنوا دی۔ جب تیسری مرتبہ آئے تو حضرت نواب صاحب اپنے اللہ کا گھر بنا دیا۔ مجھ فقیر سے پوچھا ہوتا تو لوگوں کے گھر بناتا جو سردی اور گرمی میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ اس لیے مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مسجد پکی بنی کہ کچی بنی، اور مسجد اعتکاف کے لیے بنی یا نہیں بنی۔ زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کتاب ملے، زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں علم حاصل ہو۔ جس کو آج تک یہ علم نہیں ہے کہ اونٹ کی قربانی اللہ کا زیادہ قرب عنایت کرتی ہے، اسے سوچنا چاہیے کہ میں نے آخر یہ کیوں نہیں پڑھا، مجھے کسی نے ممبر سے کیوں نہیں بتایا۔ جس نے ممبر سے نہیں بتایا وہ اس کے پاگل دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ آواز اچھی ہے، اس لیے کہ قصے اچھے ہیں۔ اصل علم کہاں ہے؟ جس دن اس ممبر سے علم نہ ملے اس دن ہمیں اس مسجد کے دروازے کو عبور ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نہیں پوچھے گا کہ لوگ آتے تھے تم نے کیا انہیں بتایا تھا۔ اس لیے اللہ کے قرب کے درجات ہیں۔ کسی آدمی پہ محبت کا غلبہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ، اور وہ جو محبت کا غلبہ ہوتا ہے کبھی کبھی حد سے تجاوز کرتا ہے، اس پہ گرفت نہیں ہوا کرتی۔ اللہ بہت معاف فرما دینے والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس جذبے کے تحت اس نے کیا لفظ کہے، کیا جذبہ تھا اس میرے بندے میں، اس نے مجھ پہ بھروسہ کر دیا۔ اور سب سے بڑی چیز وہ جملے جن کے متعلق اللہ کہتا ہے اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ، اللہ نیکی کے جملے اچھے جملے وہ خود بخود اللہ کی طرف اٹھتے ہیں۔ اچھا جملہ کہو، خود بخود اس کے بالوں پر میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خدا جہاں بھی ہے اس کی طرف چلتے۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُ، اور نیکی کے عمل کو وہ خود اٹھاتا ہے، وہ ہر عمل کو نہیں اٹھا لیتا، نہ فرمایا نیکی کے عمل کو ہم خود اٹھاتے ہیں، اور جو پاک جملے ہوتے ہیں وہ خود ہماری طرف پرواز کر کے آ جاتے ہیں۔ اس لیے پاک جملے، نماز کے پاک جملے اسے سیکھنا چاہیے۔ اللہ کا قرب ان جملوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ ہم بھولے سے بھی کبھی زندگی میں ان جملوں کو نہیں پڑھتے، ہم بھولے سے بھی کبھی یہ نہیں سوچتے کہ اللہ اگر جملوں کے ذریعے اپنا قرب عنایت فرماتا ہے تو یار اس سے سستا سودا کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں رکوع میں جاتے تھے، نماز کو شروع فرماتے تھے، نماز کے شروع میں جسے سبحانک اللہم و بحمدک آپ پڑھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کئی دعائیں اور مانگتے۔ اگر وہ نماز مقتدیوں پہ گران نہ گزرتی ہو تو چاہے وہ پھر فرض نمازی کیوں نہ ہو اسے طویل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 5 منٹ میں نہ صحیح تو 7 منٹ میں ختم ہو گئی، 2 منٹ اللہ کو دے دیے تو کیا ہو گیا، آخر یہ 2 منٹ اللہ کا قرب دلاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سبحانک اللہم و بحمدک پڑھتے تھے، پھر کیا عرض کرتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہ اس نماز سے مجھے ایسے ہی پاک کر دے ان گناہوں سے اور ان برے کاموں سے جیسے دھوبی سفید کپڑا کر دیتا ہے اور میل کچیل کو دور کر دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ پڑھتے، اس کے ساتھ سورتیں ملاتے تھے۔ ہمیشہ اپنے بچوں کو آخری پارہ تو یاد کرا ہی دینا چاہیے۔ سورہ حجرات سے لے کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط لکھا تھا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تحریر فرمایا تھا کہ تمہارے گورنر میں نے بنا کے جو بھیجا ہے، ان اہم امرکم عندی الصلاۃ، سب سے زیادہ ضروری کام میرے نزدیک یہ ہے کہ میری خلافت میں نماز کو قائم کیا جائے۔
اور یاد رکھو جو میرا بھیجا ہوا گورنر یا جو بھی اسے کہے نماز نہیں پڑھے گا وہ حکومت کی ذمہ داریوں کو زیادہ ضائع کر دے گا۔ اللہ کا حق ضائع کرے گا جب، تو مخلوق کے حقوق کی کیا حیثیت رہے گی؟ جو میرا بھیجا ہوا امیر نماز نہیں قائم کرے گا وہ باقی چیزوں کو زیادہ ضائع کر دے گا۔ اور پھر عجیب جملہ ایک اور بھی لکھا، فرمایا کہ ان عیش فیکم، اگر میری خلافت قائم رہی فسأبینھا لکم، میں تمہیں وقتاً فوقتاً احکامات بھیجتا رہوں گا، اور اگر میری خلافت قائم نہ رہی تو فلست علی صحبتکم بحریص، اب زندگی کے رہنے کی کوئی تمنا بھی تم جیسے لوگوں میں رہنے کی نہیں ہے۔ جن کے ساتھ زندگی بسر کی بڑے دو جو تھے علیہم السلام، بس وہ تھے جن کی سطح پہ مجھے جینا تھا۔ تم لوگوں کی کیا سطح ہے کہ آدمی تم میں جی؟ انہیں فرمایا کہ سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک یہ وہ ساری صورتیں ہیں جو فجر اور ظہر میں پڑھی جائیں گی، اور فرمایا سورہ بروج سے لے کے اور سورہ بینہ تک یہ وہ صورتیں ہیں جو عصر اور عشاء میں پڑھی جائیں گی۔ عصر کی نماز اور عشاء کی نماز دونوں کی قرات برابر ہے، اور فجر اور ظہر کی قرات برابر ہے۔ اور فرمایا کہ سورہ بینہ کے بعد جو صورتیں آتی ہیں یہ وہ ہیں جو مغرب میں پڑھی جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کرتے تھے، بھیا نماز تو پڑھنی ہے، کیوں نہ اس آخری پارے کو یاد کیا جائے، بچوں کو یاد کرا دیا جائے کہ بیٹے ساری زندگی تمہاری نماز سنت کے مطابق ہے۔ یہ وہ جملے ہیں جو خود بخود اللہ کی طرف اٹھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سورت پوری کر لیتے تھے تو ایک سیکنڈ جیسے بہت معمولی سا بس قیام ہوتا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ رات مکمل ہو گئی۔ رکوع کرتے، رکوع کی بس ایک ہی دعا یاد ہے، ہم کیوں نہیں سوچتے کہ ان دعاؤں کو مانگنا چاہیے؟ نہیں آتی تو چلو یہی صحیح، لیکن کوئی نماز تو ایسی ہونی چاہیے جس میں آپ کو خیال آئے کہ رکوع میں اللہ کے سامنے جھک گیا ہوں، اور یہاں جھکنے کے بعد کم سے کم اس کو 25 مرتبہ 30 مرتبہ پڑھوں۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا 10 مرتبہ پڑھتے تھے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ میں حاکم بن کے آئے تو حضرت انس رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے نماز پڑھی اور فرمایا اس لڑکے کی نماز کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کی نماز ان سے بہت زیادہ ملتی جلتی نماز ہے۔ اور تابعین رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم نے اندازہ کیا تو عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے نماز میں اور سجدے میں 15 مرتبہ ہم تسبیحات پڑھ لیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال کا جملہ عرض کرتے تھے، فرماتے تھے اصول کی بات بتا دی، یہ اصول بہت کارآمد ہے۔ فرمایا لوگو انہاکم، میں تمہیں روکتا ہوں، منع کرتا ہوں۔ دیکھو ایک رکوع میں اور ایک سجدے میں، ان دونوں میں قرآن نہ پڑھنا۔ ایک ہے قرآن کی تلاوت، اس سے منع کیا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت جس میں دعا ہے اس سے منع نہیں کیا۔ مثلا کوئی آدمی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھتا ہے رکوع میں، ایسے بالکل ٹھیک ہے، اور کوئی آدمی الف لام میم ذالک الکتاب پڑھتا ہے، بالکل منع ہے۔ پھر اس کے بعد بڑے کام کی بات وہی کہہ سکتے تھے اور کون سکھا سکتا تھا۔ فرمایا یہ رکوع جو ہے نا عظموا فیہ ربکم، اپنے پروردگار کی تعظیم بیان کرنا، اس کی عظمت بیان کرنا۔ اللہ کی عظمت کس میں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود رکوع میں جاتے تھے اور یہ عرض کرتے تھے کہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ، پاک ہے اللہ تیری ذات ذی الجبروت، یہ جبروت کا جو عالم ہے اس کا پروردگار بھی تو ہے، ملکوت فرشتوں کی جو دنیا ہے اے رب اس کا پروردگار تو ہی مالک، والکبریاء اللہ بڑائی کبر فخر یہ صرف تیرے لیے، والعظمہ اور اللہ عظمتیں صرف تیرے لیے ہیں، تیرے علاوہ میں کسی کی عظمت کو تسلیم نہیں کر رہا، تیرے علاوہ کسی کی بڑائی نہیں مانتا، یہ ہے مفہوم۔ سبحان ذی الجبروت والملکوت سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ،
سیدنا علی رضی اللہ عنہ دعا مانگتے تھے اور یقیناً انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے سنی تھی۔ اتنی طویل دعا ہے رکوع کی، رکوع میں جاتے تھے، عرض کرتے تھے اللہم لک رکعت، اللہ یہ میرا رکوع صرف اور صرف تیرے ہی لیے ہے، یہ جھکنا میں کہاں کسی کے سامنے جھکتا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، اور اللہ جو اسلام ظاہر میں میری زندگی میں نظر آ رہا ہے یہ بھی تیری ہی وجہ سے، وَبِكَ آمَنْتُ، اور اللہ ایمان کا جتنا تو نے حکم دیا ہے وہ تیرے ہی لیے، انت ربی، اے پروردگار تو ہی میرا رب ہے، خشع لک سمعی، میں نے اپنی سماعت کانوں کو تیری باتیں سننے کو رکھا ہے اللہ، میں خشع لک سمعی، میری سماعت تیرے سامنے جھک گئی، وبصری، اللہ میری آنکھیں تیرے سامنے جھک گئیں، ومخی، اللہ میرا دماغ بھی صرف تیرے لیے ہے، وعظامی، اللہ میری ہڈیاں بھی تیرے ہی لیے ہیں، وعصبی، اور اللہ میرے جسم میں جتنے بھی اعصاب پائے جاتے ہیں، مسکولر جو بھی چیزیں ہیں سب کی سب تیرے لیے، مستقلت بہی قدمیا، میرے دونوں پاؤں جس طاقت اور قوت کھڑے ہیں نا اللہ یہ تیری عطا کردہ ہے، للہ رب العالمین، اور اللہ تو سارے جہان کا پروردگار، سماعت، بصارت، قوت، طاقت، عصب، ہڈیاں، پاؤں کا بوجھ، یہ رکوع میں پڑھتے تھے۔ ہم میں سے کوئی ہے جس نے کبھی زحمت گوارا کی ہو کہ اس نظام تعلیم میں سے شامل کر لیں؟ کیا ہے، بچوں کو سکھانا ہی تو ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تھے اور سجدے میں دونوں میں ایک جملہ پڑھتے تھے، کئی جملے ایسے ہیں جو رکوع اور سجدے میں ایک ہی بس کام آ جاتا تھا۔ رکوع میں جاتے تھے، عرض کرتے تھے سبحانک، اللہ تو ہر طرح کے شرک سے پاک، لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی پروردگار۔ کمال کی بات ہے، یہی سجدے میں بھی پڑھتے، سبحانک لا الہ الا انت، ہر عیب سے پاک ذات، تیرے علاوہ میں کسی کو نہیں مانتا، تیرے علاوہ اللہ کوئی نہیں ہے جو عبادت کے لائق۔ کوئی ایک جملہ، تیسرا جملہ بھی سن لو، شاید کسی کو توفیق کو یاد کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اور رکوع میں فرمایا، رکوع میں دیکھو قرات نہیں کرنی، اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے، خدا کی عظمت بیان کرنی ہے۔ رکوع اور سجدے دونوں میں عرض کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا، پڑھتے ہی ہیں نا، سبحانک اللہم ربنا ولک الحمد، ہر عیب سے پاک ہے رب تیری ذات، اور تیرے لیے ہی ساری تعریفیں، اور اے رب اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے۔ رکوع میں بھی سجدے میں بھی دونوں جگہ یہ پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا ولک الحمد اللہم اغفر لی۔ سجدے میں جاتے تھے پھر یہی پڑھتے تھے سبحانک اللہم ربنا ولک الحمد اللہم اغفر۔ رکوع میں بھی سجدے میں بھی یہ چھوٹے چھوٹے جملے ہی تو ہیں۔ اللہ نے فرمایا والعمل الصالح یرفعہ، نیکی کے کام ہم خود اٹھاتے ہیں، اور لوگوں تمہاری زبان سے جو تعریف میری نکلتی ہے نا اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اڑ کے میرے پاس پہنچ جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج میں اللہ کے عرش پہ کچھ آوازیں سنی جیسے شہد کی مکھیاں بنبناتی، تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول، اللہ کی مخلوق میں سے جو خدا کی تعریف کا جملہ کہتا ہے وہ اپنے وجود کے ساتھ اللہ کے عرش کے پاس آ جاتا ہے۔ اب جو بھی خدا اسے وجود دے، چاہے مکھی جیسا دے جو بھی دے، اور پھر وہ خدا کے عرش کا طواف کرتا ہے۔ یہ یہاں پہنچ کے بھی روحیں یہی ذکر کر رہی ہوتی ہیں، مومن آدمی کی روح نکلی اور عرش پہ کے ساتھ پہنچ کے طواف شروع کر دی۔ جس جملے کو زندگی میں دہراتا تھا نا وہی جملہ وہاں بھی مل گیا۔ تھوڑی بڑی بات، سبحانک اللہم ربنا، اے پروردگار پاک ہے تو ہر اس عیب سے جو لوگ تیرے ذمے لگاتے، اور ہمارے پروردگار، اس رب کے لفظ کو آپ کبھی غور کیجئے گا، بہت تعلق ہے رزق کے ساتھ۔ لفظ اللہ الگ ہے، لفظ رب الگ ہے، رب کا تعلق ہے رزق کے ساتھ کہ ربوبیت ہے۔
رکوع سے کھڑے ہو گئے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تھے اللہم ربنا لک الحمد، اے پروردگار حمد و ثنا تعریف تیرے ہی لیے. اتنے جملے ہیں کہ ایک شخص اتنی یاد نہیں رکھ سکتا. اللہم ربنا لک الحمد، ربنا ولک الحمد، ربنا لک الحمد، سب جملے. اسی لیے ہمارے حنفی سب سے زیادہ جس جملے کی ترجیح دیتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیشہ یہ کہو اللہم ربنا ولک الحمد. سارے جملے اس میں آ گئے، ربنا لک الحمد بھی آ گیا، ربنا ولک الحمد بھی آ گیا، اللہم ربنا ولک الحمد. فرمایا یہ کہیں ایسے ہے بجلی چلی جائے تو لوگ کہتے ہیں نا سمع اللہ لمن ربنا لک الحمد. کئی جگہ ہوتے ہی ایسے، کبھی نہیں سنو گے کہ ان لوگوں نے کبھی اچھے درجے کو اختیار کیا ہو اور یہ کہیں کہ اللہم ربنا ولک الحمد. کبھی نہیں کہیں گے، اسی کے علم ہی نہیں ہے. اس لیے اس قوم کو فکر ہے مسجد بہت خوبصورت، لکڑی بہت خوبصورت، یار بن جائیں گی مسجدیں. کچے چھپر میں نماز پڑھ لو. تعلیم چاہیے، علم چاہیے. اسے سکھاؤ بچے کو کہ بیٹے ربنا لک الحمد بھی ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ اللہم ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فیہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اضافہ کرتے ہیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ وہ جو ایک جملہ ہے وہ اس موقع پہ پڑھنا چاہیے، اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلالک. اللہ دیکھیں پہلا جملہ بیس کیا ہے، وہ یہ کہ سمع اللہ لمن حمدہ. اللہ سنتا ہے اس آدمی کی جو اس وقت اس کی تعریف کر رہا ہے. تو جب اللہ سن رہا ہے تو بندہ کہتا ہے لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک. اللہ میں آپ کی تعریف کرتا ہوں، اتنی تعریف جو آپ کی پر جلال، پر شکوہ، پر عظمت ذات کے لائق ہے. اللہ میں وہ تعریف کرتا ہوں لجلال وجہک وعظیم سلطانک. اللہ جتنی بڑی آپ کی سلطنت ہے، اے رب میں اس سلطنت کی حیثیت سے جو آپ کی بادشاہی ہے، میں بادشاہ اور شہنشاہ کی تعریف کے لیے کھڑا ہوں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی روایت تو کمال کیا. وہ رکوع میں کھڑے رہتے تھے، عرض کرتے تھے ربنا لک الحمد، اے پروردگار ساری تعریفیں تیرے لیے، بے حولک و قدرتک. اللہ جو تو نے مجھے طاقت دی ہے نا موت سے پہلے نیکی کے کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی، اللہ وہ جو طاقت تو نے دی ہے وبہی اقوم، اسی طاقت کی وجہ سے تو میں کھڑا ہوں آپ کی خدمت میں حاضر. واقعد، اور اللہ اسی طاقت کی وجہ سے تو میں بیٹھتا ہوں تیرے سامنے، تیری تعریف کے جملے اللہ پڑھتا ہوں. ورنہ میری کیا بساط ہے کہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تو میرے جملے قبول فرما لے. کتنی اچھی بات ہے. بحولک وقوتک، اللہ تیری دی ہوئی طاقت سے، اللہ وہ جو گناہوں سے بچنے کی روش تو نے دے دی ہے، اللہ اس کی وجہ سے اقوم و اقعد، یہ کھڑا ہونا، اے پروردگار یہ بیٹھنا، یہ سب تیری دی ہوئی طاقت ہے. اس کی وجہ سے کتنا اعتماد پیدا ہوتا ہے اللہ کو، کتنا بھروسہ پیدا ہوتا ہے اللہ. فرمایا دونوں مقامات رکوع اور سجدہ تلاوت نہ کرنا. رکوع میں اللہ کی عظمت بیان کرو، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمہ. رکوع میں اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہم لک رکعت ولک اسلمت وبک آمنت وانت ربی خشع لک سمعی وبصری ومخی وعظامی وعصبی وما استقلت بہ قدمایا للہ رب العالمین. کھڑے ہو جاؤ، اللہ اس موقع پہ تمہاری حمد کو سن رہا ہے نا. کہو حمدن کثیرن، اللہ کثرت سے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں. مبارکن، اللہ بہت برکتیں دینے والے. اور اللہ اس میں ہم ایسے اس سے غافل ہوئے ہیں کہ سوائے اس کے کہ ہمارے بھائی اہل حدیث حضرات اس کی محافظت اور بچوں کو سکھاتے ہیں، باقی چھٹی ہے. امت اتنی اس سے غافل ہے، ان جاہلوں کا کیا علاج کریں؟ اس سے بہتر نہیں ہے وہ زمین کے نیچے چلے جائیں، جان چھٹے ہماری اس جاہل قوم سے.
فرمایا سجدے میں بھی دعا مانگنی ہے، تلاوت نہ کرنا، سجدے میں فرمایا دعا کرنا، اور قریب ہے کہ جو تم سجدے میں دعا کرو اللہ قبول کر، اللہ کے نام پڑھے رکوع میں، اللہ کے نام جپے سجدے میں۔ یہ جپنا، اس کا ترجمہ نہیں کیا جا سکتا اگر آپ اردو جانتے ہیں۔ رکوع میں بار بار کہے یا علیو یا علیو یا علیو۔ آیت الکرسی کے آخر پہ کیا آتا ہے؟ وہ هو العلی العظیم، بار بار کہے یا عظیم یا عظیم یا عظیم یا عظیم۔ اللہ کے ناموں کو انسانوں کے اعمال کے ساتھ بڑی گہری مناسبت ہے۔ دماغ نہیں رہے، دماغ ہوتے نا اور دل نہیں رہے ہوتے تو ہم اس کو بیان کرتے، لیکن ہمیں پتہ ہے اس کو سمجھنے والا ہی کوئی نہیں ہے۔ انسانوں کے افعال کو اللہ کے ناموں سے بہت گہری مناسبت ہے، اس لیے جتنے یہ ہمارے بچے آسٹریلیا، امریکہ، یورپ اور جا کے رہتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، خاص طور سے اس ہجرت میں اللہ کے دو نام ہمیشہ پڑھو، روز پڑھو، یا عزیز یا حکیم، یا عزیز یا حکیم، یا عزیز یا حکیم۔ مرتے دم تک روزانہ 10 بار پڑھ لیجئے، بس 100 بار پڑھ لیجئے، 1000 بار پڑھ، جو آپ کا جی چاہے ایک بار پڑھ لیجئے۔ اللہ کے نام عزیز اور حکیم کو اس ملک کے چھوڑنے اور ہجرت کرنے میں بہت گہرا تعلق ہے، مگر تعلق بیان نہیں کیا جا سکتا، لوگ سمجھ نہیں سکتے اس کو۔ ہمیشہ پڑھو یا عزیز یا حکیم، یا عزیز یا حکیم، پاسپورٹ لینے سے لے کے اور اس ملک میں جا کر شہریت، اور شہریت کے بعد موت، ہر دن پڑھو یا عزیز یا حکیم، یا عزیز یا حکیم۔ رکوع میں پڑھو یا علیو یا عظیم یا کبیر، یا علیو یا عظیم یا کبیر۔ فرمایا نا سرکار نے کہ رکوع میں اللہ کی عظمت بیان، اور سجدہ فرمایا اس میں تو دعا مانگو، وہ دعائیں تمہیں بہت جلد بتائیں گی کہ ہم قبول ہو گئے۔ سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ وہی سبحانک لا الہ الا انت۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تو کمال کا اس پہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا جب سجدے میں جاؤ تو اللہ سے کہو کہ سبحانکا، اے پروردگار تو ہر عیب سے پاک ہے، لا رب غیرک، تیرے علاوہ مجھے پالنے والا کوئی نہیں، تیرے علاوہ میری ضروریات زندگی پورا کرنے والا کوئی نہیں۔ سبحانکا لا رب غیرک، سبحانکا لا الہ الا انت۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سجدے میں بار بار اللہ کی خدمت میں عرض کرتے تھے۔ یہ اسی کا تو اثر ہے کہ 1500 سال کے بعد بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ زندہ ہیں، ان کا تذکرہ زندہ ہے، بار بار سجدے میں پڑھتے تھے لا رب غیرک، سبحانکا لا رب غیرک، اللہ تو ہے ہر عیب سے پاک اور تیرے علاوہ میری ضروریات کوئی نہیں پوری کر سکتا۔ سبحانکا، اللہ تو پاک ہے، لا الہ الا انت، پورا جملہ، سبحانکا لا رب غیرک، سبحانکا لا الہ الا انت۔ جتنے دعائیہ کلمات ہیں سب پڑھنے چاہیے۔ سورہ ہود سے لے لو، ان ربی قریب مجیب، بلا شبہ میرے پروردگار تو میرے بہت قریب ہے، تو میری دعاؤں کو سننے والا ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا وہو آخذ بناصیتہا، اس کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی پیشانی کے بال میرے پروردگار کے ہاتھ میں نہ ہو۔ وہ جانور ہے، انسان ہے، مچھلی ہے، پرندہ ہے، ہر انسان پر اصل طاقت جو اسے بال جب پکڑ لیں سر کے تو جدھر مرضی گھما لے، تو اللہ وہو آخذ بناصیتہا، میرے پروردگار تیرے ہاتھ میں سب قوتیں ہیں، تیرے ہاتھ میں ہر چیز کی پیشانی کے بال ہیں۔ ان ربی علی صراط مستقیم، میرا پروردگار جس کو جدھر پیر دیتا ہے وہی صحیح راہ۔ ان ربی رحیم ودود، میرا رب بہت رحم کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے۔
ان ربی علی کل شیء حفیظ، میرا رب، میرا پروردگار ہر چیز کی حفاظت کرنے والا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، میرے رب کو جب کام کرنا ہوتا ہے نا تو ایسے خفیہ طریقے پہ کرا دیتا ہے کہ عقل مند آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ ان ربی لغنی کریم، میرا پروردگار بہت بے نیاز ہے۔ یہ ساری آیات سجدے میں پڑھنی چاہیے، اللہ کی تعریف۔ کیسے خوبصورت جملے صحابہ رضی اللہ عنہ پڑھتے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا طویل سجدہ کیا۔ ان سے پوچھا کسی نے کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ ان کا جو دادا پڑھتے تھے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا مجھے بھی سکھا دے۔ فرمایا یہ پڑھا کرو کہ سائلک بفنائک، آپ سے مانگنے والا آپ کے دروازے پہ حاضر ہے۔ سائلک ببابک، آپ دروازہ کھول دیں، بفنائک، میں آپ کو صحن میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں، مانگنا چاہتا ہوں، صحن میں کھڑا ہو کے مانگوں گا آپ سے، میرے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دیں، میرے لیے اپنی ذات کے دروازے۔ معلوم ہے ذات اور صفات میں جہانوں کا فرق ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں آتا ہے، یہ حدیث سمجھ نہیں سکتے، مصنف عبد الرزاق میں آتا ہے کہ میری جب باری تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آیا تو آواز تھی، میں نے کہا جبریل یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے کہا اللہ نماز پڑھ رہا۔ میں نے کہا اللہ نماز پڑھ رہا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اللہ کی وہ شان، اللہ کی وہ تجلیات جو صرف اور صرف ذات سے، صفات سے ذات پہ پڑتی ہیں، جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ ہم نے ایک مرتبہ جمعے کے بیان میں بتایا تھا کہ اللہ کی ذات سے تجلیات نکلتی ہیں اور وہ اس کی ذات کی طرف لوٹتی ہیں، کوئی کائنات میں نہیں جانتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا۔ اس لیے یہ جو پیسہ، زکوٰۃ، بچیوں کی شادیاں اور غریبوں کے کھانے، اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ہم تعلیم کے لیے زکوٰۃ کو خرچ کریں، ہم ان مدارس کی حفاظت کریں، ہم اپنے پیسے سے ہسپتال بنانے والے سبحان اللہ کیا کہنے، سر آنکھوں پہ، کھانا کھلانے والے اس سے زیادہ سر آنکھوں پہ، لیکن اصل مرض جو ہمارے ہاں ہے وہ تعلیم ہے۔ یہ باتیں کہاں سے سنو گے؟ کون بتائے گا جب تک کہ وہ پڑھے گا نہیں؟ اس لیے اہل علم پہ خرچ کرو، علماء پہ خرچ کرو، کتابیں خرید کے علماء کو دو کہ بچوں پڑھو، ہمیں بھی سکھاؤ تاکہ ہم بھی سیکھیں۔ یہ جملے اللہ کے قرب کے لیے سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، یہ پڑھنا چاہیے، اس کو آئندہ بھی انشاءاللہ جاری رکھیں۔